یہ سب نئے پاکستان کے لیے اسٹرگل کر رہی ہیں، عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ہمارا لیڈر کس طرح گولیاں کھا کر ہمارے لیے کھڑا ہے قوم کے لیے، تو ہمارا تو خود دل کرتا ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں۔ لوگ ان سب بہنوں میں گھل مل کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کون ہوں اور دوسرے ہمارے ساتھ والے کون ہیں۔ ہم لوگ ہمارے ورکرز یہاں کیمپ میں بہت سے ایسے ہیں جو کہ ورکرز ہیں، ان کے ساتھ ہم گھل مل کے بہنوں کی طرح بیٹھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا جذبہ پاکستان کے لیے کرنی اس میں تو بلکہ آپ ان کے لیول پہ اترتے ہو تاکہ وہ فیل نہ کریں۔ اور میرا تو خیال ہے آپ جتنا کرتے ہو دوسروں میں گھلتے ملتے ہو، اس کا ویسے بھی یہ فی سبیل اللہ ہے، آپ اس کو خدمت خلق ہے، آپ کو تو خوشی ہوتی ہے کر کے۔ السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے والد صاحب سابقہ منسٹر ہیں، ان کے خامد سرتاج MP تھے لیکن دوبارہ بھی بننے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی جو آج کی میں نے ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں، جو آج کا سوشل ورک دکھا ہے، ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ ایک منسٹر کی بیٹی ہیں اور ایک MP کی زوجہ محترمہ ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ عام خواتین کی طرح کھانا کھلا رہی تھیں، گھر سے خود پکا کر لائی ہیں، اتنی زیادہ ایفرٹ میم؟ نہیں، کھانا نہیں خود بنایا، وہ دیگیں تھی، میں نے سیلڈ جو تھا نا وہ خود بنایا تھا۔ اچھا، تو میم آپ نے سیلڈ بنانے پہ بھی ظاہری بات ہے 200-300 خواتین کے لیے سیلڈ بنانا کوئی 2-3 گھنٹے کا کام نہیں ہے، اتنی زیادہ ایفرٹ کر رہی ہیں، سوشل ورک کر رہی ہیں، کیوں؟ بس یہ تھا، سب بہنیں یہ دیکھیں یہ گجرانوالہ سے آئی ہوئی ہیں، دوسرے شہروں سے اپنے گھر بار بچے چھوڑ کے آئی ہیں، تو جب بھی آتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، ہم اپنا حصہ ڈالیں، کنٹریبیوٹ کریں۔ یہ سب نئے پاکستان کے لیے اسٹرگل کر رہی ہیں، عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ہمارا لیڈر کس طرح گولیاں کھا کر ہمارے لیے کھڑا ہے قوم کے لیے، تو ہمارا تو خود دل کرتا ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں۔ میم عموماً دیکھا جاتا ہے کہ منسٹرز کے بچے یا بیویاں ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کا پروٹوکول منسٹر اور MPs سے زیادہ ہوتا ہے، سارا کچھ وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ الٹا کام چل رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ خان صاحب نے PTI نے کبھی بھی اس چیز کو انکریج نہیں کیا۔ ہم لوگ ان سب بہنوں میں گھل مل کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کون ہوں اور دوسرے ہمارے ساتھ والے کون ہیں۔ ہم لوگ ہمارے ورکرز یہاں کیمپ میں بہت سے ایسے ہیں جو کہ ورکرز ہیں، ان کے ساتھ ہم گھل مل کے بہنوں کی طرح بیٹھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا جذبہ پاکستان کے لیے اور خان صاحب نے اس چیز کے لیے سٹینڈ لیا ہے۔ جب ہم اس ایک جہاد کے لیے نکلتے ہیں، کوشش ایک جد و جہد کے لیے نکلتے ہیں، تو میرے خیال ہے وہ تو اسپرٹ ہی اور ہوتی ہے، اس میں کیا تفریق کرنی، اس میں تو بلکہ آپ ان کے لیول پہ اترتے ہو تاکہ وہ فیل نہ کریں۔ اور میرا تو خیال ہے آپ جتنا کرتے ہو دوسروں میں گھلتے ملتے ہو، اس کا ویسے بھی یہ فی سبیل اللہ ہے، آپ اس کو خدمت خلق ہے، آپ کو تو خوشی ہوتی ہے کر کے۔ آپ اگر آپ ریلیجس کانٹیکس میں بھی دیکھیں اور دنیا کی جو سب سے عظیم شخصیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کی پرسنالٹی دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں اس طرح ہوتے تھے کہ کوئی ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں اللہ کے نبی کون سے ہیں، سب کا حلیہ بھی ایک جیسا ہوتا تھا، پیرنٹس بھی، اور کسی کو بھی مطلب زیادہ سپیریورٹی یا سپیریئر نہیں دکھایا جاتا تھا۔ تو یہ جب دوسرے شہروں میں بھی وہ گئے تو باقاعدہ لوگوں کو تگدو کرنی پڑتی تھی کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں۔ وہ اتنے زیادہ مرجڈ ہوتے تھے صحابہ کے اندر کہ یہ پتہ ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ان میں اللہ کے نبی کون سے ہیں۔ تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے، ہم کیا ہیں؟ جو دو جہانوں کے مالک اور سردار نے جب کبھی ڈسٹنگوش نہیں کیا، ان کی ازواج مطہرات، ان کی حضرت فاطمہ، وہ کس طرح خواتین میں جاتی تھیں، وہ کیسے خدمت خلق کرتی تھی، جنگوں میں کس طرح ہماری خواتین زخمیوں کی جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کرتی تھی، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے۔ بالکل جی ناظرین، اسلام کی جو روایات ہیں ان کو قائم کرنے کی یہاں پہ پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف پگڑیاں باندھ کے اور نعرے بازی کی جاتی ہے اسلام کے بارے میں اور بہت ساری جگہ پر ایسے، لیکن یہاں پہ پریکٹیکلی آپ لوگوں نے دیکھا، کچھ فوٹیجز بھی میں نے لیے ہیں، وہ آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ ہماری پیاری بہن لے کر آئی ہیں، بہت زبردست صاف ستھرا لائٹ ہے، یہ لیں۔ یہ مس مریم آپ نے خود بنایا ہے؟ ہاں جی، میں نے خود بنایا ہیلپرز کے ساتھ۔ میرے ساتھ ایک اور محترمہ موجود ہیں جن کا مریم صاحب نے انٹروڈکشن کروایا کہ وہ گجرانوالہ سے آئی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ آزادی مارچ جب ہماری تھی، ہم لوگ ادھر گئے تھے استقبال کرنے قافلے کا، جو خان صاحب کا آزادی مارچ میں، یہ ادھر میری بہن ہمارے جو کنٹینر تھا خواتین کا ہم نے علیحدہ سے ارینج کرایا تھا، انہوں نے ہمیں وہاں جوائن کیا اور یہ ادھر بھی آئی ہیں۔ مجھے مل کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ہماری PTI کی بہنیں جو دوسرے شہروں سے بھی آئی ہیں، اور ہم نے لانگ مارچ کا جب وہاں استقبال کیا ادھر بھی یہ تھیں گجرانوالہ میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے جی نیر مرسل لون، میں ایک ایکس پارلیمنٹ سیکرٹری تھی اور میں نے
उस पूरी पार्टी को बहुत मुझे उन्होंने इज्जत भी दी, ये नहीं कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट व्हेन आई एम MPA सो एंड सो, लेकिन मैंने उन्हें छोड़ दिया। अच्छा, तो अब आप गुजरांवाला से यहाँ पर स्पेशल आई हैं, आपको वहाँ गुजरांवाला में काम नहीं है कोई? देखें जी, स्पेशल ये एक दिन की बात नहीं, मैं तो आज 5 दिन से डेली आ रही हूँ और बिफोर टाइम भी मैं आई हूँ 2 दफ़ा 3 दफ़ा। काम से मुराद काम, मतलब काम से ये कि हम पॉलिटिक्स में हैं, हम अपने आप को वो हर लेवल पे, यानी कि हर फील्ड में मेंटली लगा लें, फिज़िकली लगा लें, इकोनॉमिकली लगा लें, हम इंडिपेंडेंट हैं और हम इमरान खान के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम निकले हैं तो एक नज़रिए के लिए निकले हैं, जब तक वो नज़रिया हम गेन नहीं कर लेते उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक नज़रिया गेन नहीं कर लेते हम चैन से नहीं बैठ सकते। मैं कहा जी, आप घर के अंदर बैठे हैं, यहाँ सड़कों के अंदर आए हुए हैं, क्या नज़रिया आपका, क्यों आए? हमारा नज़रिया ये है कि हम अपनी हकीकी आज़ादी लेके छोड़ेंगे। हमारी सारी जद्दोजहद इमरान खान के साथ है। पाकिस्तान में एक ही उम्मीद की किरण है जो अपनी 22 करोड़ अवाम को इस अजाब से निजात दिलाएगा। आप बताएं कि 10 महीनों से ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई है 22 करोड़ अवाम के सर पे। ये बता दें कि 10 महीनों में अवाम का क्या हाल हुआ है। आप बताएं कि हमारी अवाम कितना सफ़र कर रही है। रोज़ रात को हमारी किस्मत के फैसले किए जाते हैं, रोज़ रात को मतलब अवाम के लिए एक नया अजाब खड़ा किया जाता है। आप बताएं कि ये मरियम को शर्म नहीं आती जब ये रोज़ रात को एक बिल बनाती है और सुबह गरीब अवाम पे और जो भी अवाम है उस पर मुसल्लत कर देती है। आप बताएं कि 22 करोड़ अवाम के लिए ये 10 महीनों से क्या काम कर रहे हैं, किसके बिल बोते पे ये इतना सर पे नाच रहे हैं, सिवाय PTI वालों को पकड़ने के। हमने नहीं देखा कि इन 10 महीनों में तरक्की के लिए क्या काम हुआ है। आप बताएं कि डॉलर का रेट कहाँ गया है, हमारी इकॉनमी कहाँ गई है, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ये बताएं या ना बताएं, हमें सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। मतलब हमारे पाकिस्तान की कोई बंदा बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप बताएं कि हम किसके बलबूते पे जिए। जनाब, आप लोग जो रातों रात बैठ के बिल बनाते हैं, अपनी मनमानियों की मर्जियां करते हैं, उसके पीछे पर्दे क्या राज हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम से छुपाई जा रही हैं, ये हमें लाजमी बताएं ताकि हम लोगों को शऊर हासिल हो और हमें पता हो कि आप हमारे साथ क्या गेम कर रहे हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।